الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کیا اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا؟ جنات کوئی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ جنات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے؟ میرے دوستو، یہ سوال ہے کہ جنات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ آئے اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پہ کچھ باتیں سامنے آ جائیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہو سکے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ آج کے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے علماء کرام ہیں۔ ہر جگہ، ہر خطے کے اوپر، کرۂ ارض کے ہر سمت کے اندر آپ کو علماء کرام مل جائیں گے۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ علماء کرام جو جمہور علماء کرام کے ساتھ ہو اور جمہور علماء کرام کی مخالفت نہ کرتا ہو، قرآن کی کسی آیت کو بیان کرنے میں یا احادیث کی کسی کے میننگ اور تفسیر کو بیان کرنے میں وہ جمہور علماء کے خلاف نہ جاتا ہو، تو ایسے علماء کرام سے آپ رجوع کریں۔ جمہور علماء کرام یہ اصل ہیں، اور آج کل جو علماء کرام ہیں، بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو کم علم رکھتے ہیں اور کم فہم بھی ہیں، زیادہ علم بھی نہیں رکھتے ہیں اور زیادہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے علماء کرام ہمارے جمہور علماء کرام کا اختلاف کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے، اور خاص کر کے وہ عوام الناس جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، تو وہ جمہور علماء کرام سے کٹے نہیں۔ جیسے کہ اسی مسئلہ کو لے لیجئے، یہ جو مسئلہ آیا ہے میرے سامنے، جنات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مسجد کے حافظ صاحب کا ہے۔ میرے دوستو، وہ حافظ صاحب ہو، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہی ہے جس کا نام ہے سورہ جن؟ اور اس کے باوجود آپ اس طرح کے سوال کریں کہ جنات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، میں جو ابھی بیان کر رہا ہوں، میرے اس بیان میں اس محفل کے اندر بھی جنات موجود ہیں، اور جسے میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور آج یہ کہنا کہ جنات کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ کبھی بھی جمہور علماء کرام سے تعلق اور رشتہ مضبوط رکھیں، اور ان سے کبھی بھی ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں عوام الناس جمہور علماء کرام سے ہٹیں گے، وہ گمراہیت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ میں اسے زیادہ کھولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ایسے علماء کرام سے جن کا تعلق جمہور علماء کرام سے ہو۔ اگر کوئی عالم ہو اور وہ جمہور علماء کرام کی مخالفت کر رہا ہو، تو میرے دوستو، آپ ایسے علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں ہی نہیں۔
جو ہمارے اکابرین علماء کرام کی مخالفت کر رہا ہو، خاص کر کے وہ علماء کرام جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے، اور انہوں نے بہت ساری تشریحات کر دی ہیں، آپ ان سے کٹے نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ایک بات ہوئی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ جنات کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں پہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ویسے ہی جنات کو بھی پیدا کیا اپنی بندگی اور عبادت کے لیے۔ ہاں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور قرآن شریف کی سورہ جو جن ہے اس کو پوری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ بہت ساری تفصیلات آ جائیں گے۔ یہ جنات آج سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آسمان و زمین بنانے کے بعد سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا۔ اور وہ جنات اس روئی زمین کے اوپر آ کر کے بہت ساری خرافات کیا کرتے تھے، اور بہت بدماشی اور شرارت کیا کرتے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جنات ہیں، اور جناتوں کی آبادی ہے۔ آپ یہ سمجھیں، جس طرح کے بنی آدم کے اندر نسل انسانی ہے، شادی کرتے ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، اور اس طرح اس کا ایک انسانوں کا ایک ملک ہے، ایک صوبہ ہے، اور اس کے بہت سارے عدالت ہیں، جج ہیں، ہوتے ہی نہیں، ویسے ہی جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کے اندر جسم ہے، ویسے جنات کا بھی جسم ہے۔ جس طرح انسان کے اندر روح ہے، ویسے ہی جنات کے اندر بھی روح ہے۔ جس طرح انسان کے اندر عقل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور سے انسان کو نوازا ہے، ویسے ہی جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مسئلہ یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پھر جنات کو جنات کیوں کہتے ہیں؟ میرے دوستو، جنات کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسانی کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے پیدا کیا؟ مٹی سے، یعنی غلبہ مٹی کا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی اس وجہ سے بول دیتے ہیں کہ مٹی کا غلبہ زیادہ ہے، اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور ویسے ہی جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے بول دیتے ہیں کیونکہ آگ کا غلبہ زیادہ ہے۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، جب اکثریت کسی چیز کی ہوتی ہے تو اس کے اوپر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کی پیدائش میں اکثریت مٹی کی ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا گیا انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ حالانکہ مٹی کے علاوہ بہت سارے عنصر اس کے اندر موجود ہیں۔ ویسے ہی جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جنات کے اندر آگ سے پیدا کیا، اس کے اندر بہت سارے عنصر اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن غلبہ آگ کا ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنات اور فرشتوں کا ثبوت یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اسی فرشتوں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور اسی طرح جنات کا ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اس وجہ سے آج اس روئی زمین کے اوپر کوئی بھی انسان جنات کا انکار کرے، اور اگر کوئی بھی انسان فرشتوں کا انکار کرے، تو میرے دوستو یہ کافر ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے انسان فرشتوں کا انکار کرنا یا جنات کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح
انسان کو پیدا فرمایا، اسی طرح ایک نورانی مخلوقات فرشتے بھی ہیں، اور اسی طرح ایک آگ سے پیدا کیا مخلوقات کیا ہے؟ مخلوقات الہیہ، وہ کیا ہے؟ وہ جنات ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قرآن کے اندر فرمایا نفر من الجن، اور نفر عربی کے اندر کہتے ہیں 3 سے لے کر کے 10 تک کو۔ نفر کس کو بولتے ہیں؟ 3 سے لے کر کے 10 تک کو، اور اس کی پوری تفصیلات ہے وہاں پہ، ابھی میں اس کو بیان کروں گا۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے انسان کو نوازا ہے، ویسے ہی جنات کو بھی نوازا ہے۔ اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جنات جب راندہ درگاہ ہو گئے۔ راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ اور جب جنات اور شیاطین کو راندہ درگاہ کر دیا تو میرے دوستو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اے بار الہ، میں تو راندہ درگاہ تو ہو گیا ہوں، مردود تو ہو گیا ہوں، لیکن مجھے تا قیامت تک مہلت دی جائے، یعنی تا قیامت تک ہم زندہ رہیں گے، ہماری ذریت تا قیامت تک رہے۔ اس وجہ سے جناتوں کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ ہزاروں ہزار سال سے بھی زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے جنات ایسے ہوں گے جو صحابی جنات ہوں گے۔ ممکن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے صحابی جنات آج بھی موجود ہو، ممکن ہے یہ، کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ اور طویل ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی حکومت جو ہم سے پہلے بھی کسی نے نہ کیا ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ کس نے دعا کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ویسی ہی حکومت دی، اور اس کے بعد ویسی حکومت کسی کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر ایک چیز کے اوپر تھی، یہاں تک کہ جنات کے اوپر بھی۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ جنات کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے؟ آپ قرآن شریف کی آیتوں کو دیکھیں گے تو وہاں سے معلوم ہوگا، اور خاص کر کے وہ آیت فلما قضینا علیہ الموت بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ ان کی موت واقع ہوئی، اور تمام کے تمام جنات کام کر رہے تھے، ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے جو آج بھی موجود ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی جنات ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج یہ انسان کہے کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب جنات آپ کو اٹھا کر کے چھت کے اوپر سے پھینکے گا تب معلوم ہوگا کہ جنات کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے، جو بھی حکم کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ ان کو مانتے تھے۔ شاہی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لکڑی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور بالکل ویسے ہی ہیں، اور جنات وہ کام کرتے رہے، 1 سال تک کام کرتے رہے وہ۔ اس کے بعد وہ لاٹھی کے اوپر دیمک لگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تب جنات کو معلوم ہوا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، جس طرح ہمارے انسان میں نوجوان ہوتے ہیں نا سست اور کاہل، کام چور، ایسے ہی انسان سے زیادہ کام چور جنات ہوتے ہیں۔
ہمیشہ یاد رکھیں گے انسان سے زیادہ کام چور، سست اور کاہل کون؟ جنات ہوتے ہیں، اور انسان سے زیادہ ڈرپوک وہ بھی کون ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں۔ اگر انسان نے جنات کو ایک دفعہ یوں کر دیا بھاگ جائے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا وہ، اور اگر انسان ڈر جائے تو میرے دوستو وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو انسان کی جس طرح حقیقت ہے ویسے جنات کی بھی حقیقت ہے۔ جنات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اعلان کرنے سے پہلے یہ جنات اور شیاطین کہاں جاتے تھے؟ وہ آسمانوں کے اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی خفیہ باتوں کو سنتے تھے۔ وہ جیسے کہ ایک ٹیچر تمام طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں اور کوئی دروازے کے پیچھے سے کچھ سنے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل کو کچھ اور حکم دیا، اور حضرت اسرافیل کو کچھ اور حکم دیا، اور حضرت اسرائیل کو کچھ اور حکم دیا۔ اسی طرح اور جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو ڈیوٹی کے اوپر لگایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا، جو فرشتے نیچے اترنے لگے تو آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں نا، تمہیں کیا بتایا، تمہیں کیا حکم دیا؟ وہ پوچھ رہے ہیں تمہیں کیا حکم دیا، اور ایک دوسرے آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ کون؟ آپس میں فرشتے۔ اور جب آسمان کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر، بعض روایت کے اندر ہے کہ آسمان کے اندر جانا ممکن ہی نہیں ہے شیطانوں کا، بلکہ وہ صرف بادل تک پہنچتے تھے، اور جب بادل تک فرشتے آتے تھے اترتے ہوئے اوپر سے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ اور انسانوں میں جو کاہن ہوتے ہیں، جو نجومی ہوتے ہیں، ان کو آ کر کے بتاتے تھے کہ اس طرح کی خبر فرشتے لے کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک ستارے کو لگا دیا جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس شہاب ثاقب کو پیچھے لگایا، اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہوں گے کہ تارا جا رہا ہے کسی کے پیچھے اور اچانک آگ کی طرف، پٹاخے کی طرف پھٹ پڑا، وہ شہاب ثاقب ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا وجود تو پہلے سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستارے کو جنات اور شیاطین کے پیچھے لگا دیا۔ جب کبھی یہ اوپر آنے کی کوشش کرے اسے آگ کے انگارہ بنا کر کے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، جس کو آج کل ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر ایک ستارہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن جب مارنے لگا وہ شہاب ثاقب پیچھے لگا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس طرح کی حرکت پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، ایسا کیا ہوا اس روئی زمین کے اوپر، یا اللہ کا کیا حکم نازل ہوا انسانوں کے اوپر جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اوپر جانے سے۔ کوئی اوپر جائے گا تو وہ ستارہ ان کو مارے گا۔ تو تمام جنات آپس میں ایک جگہ بیٹھے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ سمندر کے اوپر یہ جنات اور شیاطین کی شاہی تخت ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا مشورہ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتا ہے۔ جس طرح آج پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ہاؤس ہوتے ہیں نا، ویسے ہی ان کا پارلیمنٹ کہاں؟ سمندر کے اوپر۔ اور ہر ایک کو ڈیوٹی دیتے ہیں، تم کس کو بہکاؤ گے، تم کس سے لڑائی کراؤ گے، یہ شیطان آپس میں ڈیوٹی بانٹتے ہیں۔ تو وہاں آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ریسرچ ہونی چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ستارے کو کیوں میرے پیچھے لگا دیا؟ جب کبھی ہم اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ستارہ ہمیں آ کر کے آگ کا گولا بن کر کے مارتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اور اس کی وجہ کو، اس کی جانکاری کے لیے جنات نے ایک وفود بنایا، 4 آدمی کا، 5 آدمی کا، ایسا کہ تم مشرق کی طرف جاؤ گے اور کوئی مغرب کی طرف جائے گا، کوئی شمال کی طرف جائے گا، کوئی جنوب کی طرف جائے گا، اس طرح بانٹ دیا۔ اور جو عرب کی طرف گیا، حجاز کی طرف، تہامہ ایک جگہ ہے، تہامہ حجاز، اور اس جانب جو گیا وہ ملک یمن کا ایک علاقہ ہے، ملک یمن کے اندر، اور اس علاقے کا جو نام ہے ملک یمن میں نصیبین، اس علاقے کی کیا نام ہے؟ نصیبین۔ وہ نصیبین سے وہ جنات کہاں پہنچے؟ عرب کی طرف، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ در منصور کی روایت کے مطابق اور بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، ابن کثیر کی روایت کے مطابق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے جو مشہور بازار تھا جس کا نام تھا عکاظ، اس عکاظ کے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور یہ وقت تھا رات کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور اس مقام کے اوپر پہنچے، نخلا ایک مقام ہے، اس مقام کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور یہ جو جنات کے وفود وہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے سن لیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، سورہ جن کی پہلی آیت، اور بہت ساری آیتیں ہیں جنات ہی کے بارے میں ہیں، پوری تفصیلات آپ دیکھیں وہاں پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جنات نے سنا۔ یہ کلام تو ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا، جیسے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنا تھا، جیسے کہ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سنا تھا، جیسا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا۔ یہ کلام تو ویسے ہی ہے جیسے کہ توریت، انجیل، زبور، اس طرح کی کتابیں ہیں، ویسے ہی کلام یہ ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز رونما ہوا ہے۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور پھر وہ لوگ واپس ہوئے، کہاں؟ اپنے سردار کے پاس۔ جیسے ہوتے ہیں نا چیف منسٹر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، ویسے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان میں ساری چیزیں ہوتی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، نسل انسانی آگے بڑھانا، شادی بیاہ کرنا، یہ ساری چیزیں جنات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بالکل بعین ہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک دن میں ہزاروں شیاطین پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہمزاد کہتے ہیں، ہمزاد، اس کے بچوں کو ہمزاد کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نسل انسانی پیدا ہوتے ہیں، انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کے جو دل ہوتے ہیں اس کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون؟ جنات شیاطین۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح انسان کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، ویسے ہی شیطان بھی اس کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ جنات ہی میں سے ہوتے ہیں۔ کس سے ہوتے ہیں؟ وہ جنات میں سے۔ جن کو جن کیوں بولتے ہیں؟
ایک بات آتی نا سمجھ میں، جنات کو جنات کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی جن کے لفظی معنی آتے ہیں چھپنا، کیا ہوتا ہے اس کو؟ مخفی ہونا، چھپ جانا، پوشیدہ ہونا، اس کے جن کے معنی آتے ہیں۔ اس کو جن اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، انسان دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں، بعض وہی عامل دیکھتے ہیں اس کو، جنات کو جس سے بات کرتے ہیں جو اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، جو اس کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اور جنات کے بارے میں ہمیشہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنات ایک ایسی قوم ہے جو کسی کے قبضے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، جلدی کسی کے قبضے میں نہیں آتے ہیں، اس کے لیے آپ کے سامنے اساتذہ بھی ہو، استاد بھی ہو سکھانے والا، اور آپ کئی چلہ کاٹیں، اور وہ بھی شادی سے پہلے پہلے، اور شادی سے پہلے پہلے چلہ پہ چلہ کرتے رہیں، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے، 3 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اور ان میں سے بعض شیاطین ایسے ہوتے ہیں جو بہت خبیث ہوتے ہیں، بہت شریر ہوتے ہیں۔ شیطان کو جنات ہی میں سے ہیں، شیطان اس لیے سے بولتے ہیں، شریر جو شرارت زیادہ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں شیطان۔ انسان میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو بول دیتے ہیں بہت شریر ہے، بہت شیطان ہے، ویسے بھی جنات میں سے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بہت اکثریت مسلمان ہیں، لیکن جنات میں اکثریت مسلمان نہیں ہے، بہت کم، بہت تھوڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نخلا کے مقام کے اوپر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک روایت کے مطابق، اور جنات نے قرآن شریف انہوں نے سنا اور جا کر کے اپنے سردار کو بتایا، تب ان کو معلوم ہوا کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستارے کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ جب ہم کبھی اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا گولا جو ستارہ ہے وہ بنا کر کے اس کے جانب پھینکتے ہیں، اور وہ جلتا ہوا لڑکتا ہوا نیچے گرتا ہے۔ تو اس کو اب معلوم ہوا، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا جنات کے بارے میں، اور یہ جب سن کر کے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی، اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب جب انتقال کر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے درمیان اکیلے تنہا ہو گئے، اور کفار مکہ کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد طائف کا سفر کیے۔ طائف کے اندر بنو ثقیف کے درمیان گئے، ایک قبیلہ تھا جو بڑا قبیلہ تھا، اور بنو ثقیف کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمیر، اور اس کے 3 بیٹے تھے، عبد یا لیل یا سعود اور یا حبیب۔ یہ 3 بیٹے تھے ان کے، عبد یا لیل یہ دونوں ایک نام ہیں، اور سعود دوسرا اور حبیب تیسرا۔ یہ عمیر کا لڑکا تھا، اور یہ اونچے خاندان سے ثقیف طائف کے اندر بڑا خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں اور ہو سکتے ہیں مہذب بھی ہو، شرارت نہیں کریں گے، اور ان تک پہنچیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور اس کے گھر کے اندر ایک لڑکی تھی جو قریش سے تھی، اور سسرال ان کا طائف تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیے وہ قریشی لڑکی جو طائف کے اندر تھے، لیکن ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیا، بلکہ بعض قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، ڈنڈے مارتے تھے، اور کتوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک پورا واقعہ ہے وہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دوسری روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو کر کے ایک باغ میں پہنچے تھے۔ باغ کن کا تھا؟ ربیعہ کا، اور ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، انہی دونوں بھائی کا باغ تھا وہ۔ اور اس باغ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ جو اوباش قسم کے لونڈے تھے، لڑکے تھے، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے رہے،
اور وہاں پہ بہت دردناک دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عربی کے اندر دعائیں ہیں اور در منصور کے اندر وہ پوری دعائیں ہیں، بخاری کے اندر بھی ہے اور بہت سارے تفاسیر کی کتاب کے اندر بھی وہ عربی کے اندر وہ نقل کیا گیا ہے، جس کے اندر فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اللہ سے رو رو کر کے گر گرا کر کے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں اور میرے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ بہت ساری تفصیلات ہیں دعائوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور وہ عتبہ اور شیبہ جو ربیہ کا بیٹا تھا یہ دونوں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام عداس تھا، اور وہ وہاں پہ کھجور لے کر کے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ میں غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کا رہنے والے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نینوا جہاں سے حضرت یونس علیہ السلام تھے، یونس بن متہ۔ انہوں نے چونک کر کے کہا ہاں میں اسی گاؤں اسی علاقے سے ہوں جہاں سے حضرت یونس بن متہ تھے علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے جا رہے ہیں، اور یہ عداس جو غلام تھا یہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس جیسی شخصیت اس روئی زمین کے اوپر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ویسے ہی ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام تھے، یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ کون کر رہے ہیں؟ وہ عداس، اور ان کا مالک عتبہ اور شیبہ دیکھ رہا ہے۔ جب واپس آیا تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ اس سے بہتر، اس سے عظیم، اس سے رحم دل کوئی اور شخصیت اس روئی زمین کے اوپر نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ انہوں نے بتایا میرے گاؤں کا نام، اور پھر ہمارے علاقے میں جو نبی تھے یونس بن متہ اس کے بارے میں فرمایا۔ روایتوں سے آتا ہے کہ وہ شخص عداس مسلمان ہو چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے اور اس باغ سے نکلے اور پھر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور نخلا کے مقام کے اوپر جب پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیام فرمایا، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں، رات کا جب تہائی حصہ گزر چکا، آخری حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تہجد کی نماز کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیے، قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جنات کا وفود وہاں سے گزر رہا ہے جو 9 جنات میں تھے، 9 جنات تھے، اور یہ تمام کے تمام نصیبین سے تھے، اور ان لوگوں نے سنا پہلی مرتبہ قرآن شریف کو۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنات کے بستی میں گئے اور اسے دعوت و تبلیغ دیے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ میرے دوستو، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کی حقیقت ہے، اور بہت سارے جنات مسخر بھی ہو جاتے ہیں، وہ بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بہت مشکل سے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جنگلوں اور بیابانوں میں رہے۔ کہاں رہے؟ جنگل اور بیابان کے اندر۔ لیکن آج کل وہ تو شہروں میں رہتے ہیں، گاؤں کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر ٹوائلٹ، واش روم یہ کہاں ہوتے تھے؟ باہر جا کر کے کیا کرتے تھے، اور آج تو گھر ہی میں ہوتے ہیں۔ کون جائے گا باہر؟ انسان اتنا سست، اور پھر اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں سے اکثریت شریر ہوتے ہیں،
اور وہ لوگ گندی جگہ کو اپناتے ہیں، اس وجہ سے وہ ٹوائلٹ کے اندر بھی رہتے ہیں یا جہاں کچرا پھینکتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں، گندگی کے اوپر زیادہ رہتے ہیں۔ وہ بعض روایتوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ سوتا ہے رات کے اندر اور پھر وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، کہ جیسے کہ آیت الکرسی ہے اور معوذتین کی سورہ ہے، چاروں قل ہے، اور اس طرح سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں، اور اگر اس طرح کی پڑھ کر کے نہ سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی جو ناک کے اندر یہ سوراخ ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ رات گزارتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو ناک کو اچھی طرح سے صاف کرو۔ آ رہی بات میری سمجھ میں؟ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کبھی تم واش روم کے اندر جاؤ تو اسباب اختیار کیا کرو، کیونکہ اس کے اندر شریر جن بیٹھے رہتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ جب آپ دعا پڑھ لیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر کے اندر جائیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جنات کو دیکھ کر کے ہم آگ کا گولا اس کے اوپر پھینک رہے ہیں، وہ فوری اس واش روم کے اندر رہے گا ہی نہیں، فوری وہاں سے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے ان دعاؤں کا اہتمام آپ بھی کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت شریر جنات کی جماعت ہواؤں کی طرح نکلتے ہیں، تو فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ بڑے لوگ بھی وہ چھت کے اوپر شام کے وقت نہ ٹہلیں۔ وہ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح عورتیں تو جائیں ہی نہیں اکیلے، اگر اس کے ساتھ کوئی مضبوط انسان ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بچوں کو اکیلے تنہا نہ چھوڑیں۔ آپ کے بچوں کو جنات کا ہوا لگ سکتی ہے، اور اگر ہوا لگ گیا تو اس کا نکالنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اچھے آدمی جلدی ملتے نہیں ہیں۔ اور ماں اور بہن سے کہا کہ کبھی بھی تم چھت کے اوپر بال ایسے کھلے مت سکھانا، ورنہ جنات آپ کے عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ مصیبت کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ جب کبھی تم جنگل کے اندر جاؤ اور کوئی ہڈی نظر آ جائے تو اس ہڈی کو ہٹانا نہیں یا اس کے اوپر پیر مت رکھنا، کیونکہ جس گوشت کے اوپر گوشت کھاتے نا ہم لوگ، اور اس کے اوپر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ہڈی پھینکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کا خوراک ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح جو لید ہوتے ہیں وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت چھت کے اوپر مت گھوما کرو، اور خاص کر کے جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس کے آس پاس جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور جو درخت ہوتے ہیں درخت کے نیچے اس طرح استنجا کرنا اور اس طرح وہاں پہ بڑا بدماشی اور شرارت کرنا، کسی بھی درخت کے نیچے ایسا ہرگز نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب کبھی تم کسی درخت کو کاٹنے لگو تو کہو پہلے کہ کاٹنے سے پہلے کہو میں اس درخت کو کاٹ رہا ہوں، اگر اس کے اوپر اللہ کا کوئی بھی مخلوق ہے تو اسے خالی کر دے۔ اس طرح ہدایت موجود ہے۔ تو میرے دوستو، ہمزاد بھی ہوتے ہیں، بعض جنات پروں والے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑتے ہیں نا ویسے وہ پروں سے بھی اڑتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، یعنی شکل کو بدلنے کی، کبھی وہ انسانی شکل میں آ جائیں گے، کبھی گھوڑے کی شکل میں آ جائیں گے، کبھی مکھی بن جائیں گے، کبھی سانپ بن جائیں گے، یعنی کسی بھی طرح کی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گھروں میں کوئی سانپ نظر آ جائے تو پہلے اسے مخاطب کرو۔ کیا مخاطب کرو گے؟ کہ دیکھو بھائی، اگر تم اللہ کے اور کوئی مخلوق ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مارنے کا موذی جانوروں کو۔ آپ پہلے اسے خطاب کریں، اور اگر خطاب کیے بغیر اسے مار دیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہو
تو اس کی ضروریت آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور پھر آپ کی آنے والی 7 نسلوں تک تباہی و بربادی ہوتی رہے گی صرف اس کو مارنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، جنات کی حقیقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کے درمیان دعوت و تبلیغ بھی کیے ہیں۔ بہت سارے صحابی جنات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی موجود ہو۔ علامہ خفافی رحمۃ اللہ علیہ نے رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں صحابی بنے، وہ پہلے صحابی نہیں تھے، وہ جنگل کے اندر تھے اپنے اونٹ کو لے کر کے، اور وہ ایک درخت کی سائے کے اندر سوئے، اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں سو رہا ہوں اور میرے اونٹنے کے اوپر تلوار سے کوئی حملہ کر رہا ہے۔ جبکہ وہ جنگل کے اندر جب سونے لگے تھے تو اپنے آپ کو جنگل کے جو جنات کے سردار ہوتے ہیں ان کے حوالے کر چکے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر کفار مکہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی، جب کبھی وہ سفر میں ہوتے تھے یا جنگل میں آرام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو جنات کے سردار کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ عربی کے اندر الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں میری اونٹنی کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ میں اٹھا اور چاروں طرف اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر سویا، پھر خواب دیکھ رہا ہوں، 3 مرتبہ ایسے ہی خواب دیکھا۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہیں اور انہوں نے اس نوجوان کو روکے ہوا ہے، اور اس کے بعد خرگوہ جو جانور ہوتے ہیں وہ 3 جانور سامنے آئے، اور وہ بزرگ آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان تینوں میں سے کوئی ایک لے لو اور اس اونٹ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ان جانوروں کو لیا اور اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بیدار ہوئے تو اس بزرگ کو دیکھے اور اس بزرگ سے فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جنات تھے، اور اب کبھی تم اس طرح کی اپنے آپ کو جنگل کے حوالے مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرو، اور کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رب ہیں میں ان کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس طرح کہہ کر کے تم سو جایا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں کون؟ فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں ابھی، اور وہاں پہ کھجور کا باغ زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ سواری کے اوپر سوار ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے پہنچے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری واقعہ اس کو سنا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ آیا ہے۔ در منصور کے اندر پوری روایت موجود ہے، اور جو احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، اور اس کی جو شرح کیے ہیں کہاں؟ لمعات کے اندر، اشۃ اللمعات کے اندر، اور پھر مشکات شرح مرقات کے اندر بھی وہاں پہ تفصیل موجود ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری واقعہ بیان کیا تو وہ شخص اسلام قبول کر لیے، اور رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ میرے دوستو، جنات کی حقیقت ہے، جنات کو جنات اس وجہ سے بولتے ہیں تاکہ وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور جنات کو بھی پیدا کیا ہے، اور دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں اور بہت سارے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور بہت سارے نافرمان ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت نافرمان ہی کی ہے۔ جنات میں اکثریت نافرمانوں ہی کے ہے، اور جو نافرمان ہیں اسی کو بولتے ہیں شیطان۔ وہ شریر سے ہے، شرارت زیادہ کرتے ہیں، اور اس میں پریاں بھی آتے ہیں۔ پریاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ جس کی مثالیں اس دنیا میں کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی حسین و خوبصورت پریاں ہوتی ہے وہ جنات میں سے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی لڑکی وہ اتنی حسین و خوبصورت میں نے تو آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی اتنی خوبصورت لڑکی ہوتی ہو جتنی خوبصورت جنات میں سے ہے۔ تو میرے دوستو، جنات کی حقیقت ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح
انسانوں کے نبی ہیں ویسے جنات کے بھی نبی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان دونوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، ویسے ہی جنات کو بھی حکم ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں۔ ایک مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنات کی ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی وہ جنات جو شیاطین میں سے تھے۔ ابلیس جس کا نام اسازل بھی ہوتے ہیں، اور اس سے جو سب سے بڑے تھے اس کا نام تھا مارچ، اور مارچ کے بیٹے ہیں یہ ابلیس، شیاطین۔ آتا ہے نا جنوری فروری مارچ، وہاں پہ مارچ جنات کا نام تھا، اور جنات کے پوترے ہیں ابلیس جس کو بولتے ہیں عزازیل، اور اسی کو بولتے ہیں شیاطین۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جنات ہی میں سے ہیں۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ بھائی تم لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شرارت کی بنیاد پہ اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رامدہ درگاہ کر دیا ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں میں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جا کر کے اللہ سے کہیں گے کہ شیطان جو ابلیس ہے جنات میں سے، یہ تمام کے تمام اپنی ضروریت کے ساتھ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ لوگ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، پوری تفصیلات ہیں اس کی، بلکہ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بار الہ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے درخواست کی، کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف سجدہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ شیطان نے کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام باحیات تھے تو میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، اب جب مر کر کے چلے گئے تو قبر کو سجدہ کروں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ اور ایک تین باتیں اور عرض کی شیطان نے، کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 3 جگہ اکثر و بیشتر آپ کو ملوں گا، 3 جگہ خاص طور سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہو اس وقت میں اس کے اوپر حاوی ہوتا ہوں اور وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، تاکہ دونوں کے درمیان جنگ ہو جائے اور نفرت ہو جائے اور رشتے ناتے تمام کے تمام ختم ہو جائے۔ وہاں پہ میرا ڈیوٹی رہتا ہے، وہی کام کرتا ہوں میں جب کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ، دوسری وہ جگہ جہاں پہ ایک انسان اعلی کلمت اللہ کی خاطر کارزار میدان کے اندر ہو، وہاں میں اس کے پاس ہوتا ہوں اور اس کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی اتنی خوبصورت ہے، وہ وہاں پہ رو رہی ہے، اور تمہارے بہت سارے زمین و جائیداد ہیں، تاکہ وہ میدان چھوڑ کر کے پیٹھ دکھا کر کے جنگ سے واپس آ جائے۔ میرا یہ ڈیوٹی ہے، میں وہاں پہ اکثر و بیشتر ہوتا ہوں۔ اور تیسری چیز، جہاں پہ کوئی غیر محرم عورت ہو اور غیر محرم کے ساتھ کوئی مرد ہو تو میں وہاں پہ اس کے پاس ہوتا ہوں، تاکہ وہ دونوں گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اس کے اوپر اترے۔ یہ 3 جگہ اکثر و بیشتر میں وہاں پہ ہوتا ہوں۔ کس نے کہا؟ جنات نے کہا۔ کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو میرے دوستو، جنات کی حقیقت بھی ہے اور جنات ہمارے درمیان بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت اور قوت دی ہے دنیا کے اندر، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں وہ طاقت دیں گے کہ ہم جنات کو دیکھیں گے لیکن وہ لوگ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے، الٹا ہوگا۔ اس وجہ سے اس روئی زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان سے بچنے کے لیے ان تمام دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ آپ جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے، آپ پڑھ کر کے نکلیے، آپ کو شیطان کچھ بھی نہیں کرے گا۔ راستہ چلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیجیے، ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ گھر کے اندر آئے،
چاہے کسی کے گھر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اندر داخل ہوں، ورنہ آپ باہر سے آتے ہیں، یہ شیاطین جنات حمزات ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتے ہیں، ورنہ آپ کے دل کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے دماغ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ آپ کے خون کے درمیان دوڑتے رہتے ہیں وہ، تاکہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے۔ تو میرے دوستو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ان شریر جنات اور شیاطین سے پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ میں آئیے آپ، اور ان مردود کی طرف اور اس کی اتباع نہ کریں آپ، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن تمہارا وہ ہے، اور ہر وقت وہ اسی چکر میں رہتے ہیں۔ تو شیطان کی حقیقت ہے، جنات کی حقیقت ہے، اس کی پوری تفسیرات سورہ جن کے اندر جائیں آپ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی، اس وقت جو جنات کی واقعہ ہے اور ان کی جو حقیقت ہے وہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہے۔ جنات کی حقیقت ایک کتاب ہی ہے، اور دوسری ایک اور کتاب ہے جنات انسان و جنات کی حقیقت، ایک کتاب ہی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہے اور جنات کی ابتدا کہاں سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔